السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور گزشتہ اسباق آپ نے یاد کیے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے حروف نطعیہ پڑھ لیے تھے، اور وہ تین ہیں تا دال طا، اور اس کے متعلق پوری وضاحت کر دی گئی تھی۔ اس میں ایک بات ابھی جو ہے نا آپ کو بتانی ہے جو رہ گئی تھی، آخر میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے حروف لثویہ کے متعلق۔ حروف لثویہ جو ہے کون سے ہیں؟ وہ تین ہیں، ث ذال ظا۔ مخرج جو ہے تینوں کا ایک ہے، لیکن ان میں فرق ہے، اور وہ فرق ہے تفخیم اور ترقیق، یعنی موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا، یہ فرق ہے۔ تو ث ذال جو ہے یہ باریک پڑھے جائیں گے، اور ظا کو ہم نے جو ہے موٹا ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے، اور موٹے حروف جو ہے وہ سات ہیں، خ صاد ضاد طا ظا غین قاف، تو ان میں سے ظا بھی ہے۔ تو ظا کو جو ہے نا آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، باقی دو ث ذال یہ باریک ادا ہوں گے، لیکن مخرج جو ہے تینوں کا ایک ہے، زبان کا سرا اور ثنایا علیا کا کنارہ۔ زبان کی جو نوک ہے اس کو رأس لسان بھی کہتے ہیں، عربی میں جو ہے رأس لسان، اور ہم اس کو جو ہے نا زبان کی نوک کہیں گے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے، اور اوپر والے دانت جو ہے نا وہ کون سے ہیں؟ ثنایا علیا ان کو کہتے ہیں، سامنے والے جو دو دانت ہیں۔ اور ادھر جو ہے تصویر میں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا سرا کس طرح لگے گا، تو تھوڑا سا جو ہے نا معمولی سا جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرا جو ہے نکلا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا زبان کا سرا لگے گا۔ تو آپ اس کی آواز جو ہے نا اپنے ذہن میں بٹھائیں، تو اس کی ادائیگی جو ہے نا آپ درست کر سکیں گے۔ اور اس میں جو ہے ایک غلطی جو ہے نا اس سے آپ نے بچنا ہے، ورنہ حرف جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ ثا کی جگہ سین نہ ہو جائے، ذال کی جگہ زا نہ ہو جائے، اور اس طرح وا کی جگہ بھی زا نہ ہو جائے۔ وہ کس طرح کہ زبان کی نوک سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے۔ اگر نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ ہو رہی ہے تو پھر ثا کی جگہ سین کی آواز نکلے گی، تو آپ نے نیچے دانتوں کے ساتھ زبان کو ٹچ نہیں کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تصویر میں ث ث، اور آپ سا اس طرح پڑھتے ہیں، وہ سیٹی کی مثل آواز بیچ میں نکلتی ہے، نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ ہوتی ہے، تو اس سے آپ نے بچنا ہے، ثا پڑھنا ہے، ث ث ث، اس طریقے سے۔ اب زبر زیر پیش کے ساتھ ث ثی ثو، ذ ذی ذو، ذال پڑھنا ہے، ذال ذال۔ اگر آپ نیچے دانتوں کے ساتھ زبان کو ٹچ کرتے ہیں تو پھر زال ہو جائے گا، وہ زا ہے، پھر ذال نہیں ہوگا۔ نیچے دانتوں کے ساتھ جو ہے زبان ٹچ نہ ہو، ذ ذی ذو، اس طرح اذ اذ اذ، وہ وہ۔ اب وا کی باری ہے، تو وا کو آپ نے موٹا کرنا ہے، اور جس طرح ذال کو آپ پڑھ رہے ہیں اسی طرح جو ہے نا وا کو پڑھنا ہے، لیکن وا کو آپ نے موٹا کرنا ہے۔ ذال اور وا میں یہ فرق ہے کہ ذال کو آپ موٹا کر لیں تو وا کی آواز بنے گی، اور موٹا کرنے کے لیے جو ہے ہونٹ استعمال نہیں کرنے، زبان تالو کی طرف اٹھے گی، وہ وہ وہ۔ دیکھیں پہلے آپ پڑھیں ذیل ذیل ذیل، اس کے بعد اسی کو موٹا کریں، وہ ذیل وہ ذیل وہ، ضی ضو، او اذ اذ۔ تو ان تینوں میں جو ہے یہ فرق ہے، اور زبان کی نوک بھی آپ نے پہچان لی کہ زبان کا جو سرا ہے اس کو جو ہے رأس لسان کہتے ہیں، اور ان تینوں میں جو فرق ہے وہ تفخیم اور ترقیق کا ہے۔ اور ذال اور وا میں جو ہے فرق کیا ہے؟ تفخیم اور ترقیق کا۔ بس ذال کو آپ موٹا کریں تو وا کی آواز بنے گی۔ اب ان کی مثالیں، جیسے مثقال، ثا کی مثال مثقال،
اور ذال کی مثال ذہب ذہب، الذی ذال الذی، الذی نہیں پڑھنا، الذی الذی. اور ضا کی مثال ظلمات ظلمات، یعنی ظلمات پڑھنا ہے غلط ہے، ظلمات ظلمات. تو اس تصویر میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ آپ اگر الف با تا ثا وہاں سے ہی پریکٹس کریں تو پھر بھی صحیح ہے کہ ثا کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، ثا 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 اس طریقے سے. تو باقی مخارج کی ترتیب سے بھی جو ہے نا آپ اس کی پریکٹس جو ہے نا جاری رکھیں، اور مثالیں اس کی جو ہے نا مزید اس کی آپ نے تلاش کرنی ہے اور سبق کو جو ہے نا یاد کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ حروف لثویہ کے متعلق سبق جو ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. آخر میں آپ کو بتانا تھا کہ حروف نطعیہ کے متعلق جو بات آپ سے شیئر کرنی تھی وہ باریکی والی بات ہے، اور وہ ہے زبان کی نوک تینوں میں کہاں کہاں لگے گی. تینوں کا مخرج جو ایک ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. لیکن فرق یہ ہے کہ زبان کی نوک تھوڑا اوپر لگے گی طا میں، اور دال میں اس سے ذرا نیچے، اور تا میں اس سے ذرا نیچے. بس یہ فرق جو ہے نا بتانا ضروری تھا. تو باقی ملتے ہیں اگلی کلاس میں. والسلام.